السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث والاربعون 43واں سبق ہے. آج کے سبق میں ہم نہیں بنانے کا طریقہ سیکھیں گے. نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کو کسی کام سے روکنا. ہم بے شمار دفعہ زندگی میں چلتے ہوئے کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم کرتے ہیں کہ یہ کرو، اور کبھی اسے منع کرتے ہیں کہ ایسا مت کرو. تو یاد رکھیے کہ نہیں بنانے کے طریقے سے پہلے کم از کم آپ کو اس فعل کا یا اس مصدر کا مضارع آنا چاہیے، اور اس کے بعد نہیں بنانے بہت ہی آسان ہے، انتہا درجہ آسان ہے. دیکھیے، تکذبو ہے. تکذبو کا معنی وہ آپ جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے. تغسلو کا معنی آپ دھوتے ہیں یا دھوئیں گے. تجلسو کا معنی آپ بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے. یہ سارا تقریباً میں آپ کو پہلے ذکر نہیں بناتے ہیں ہم مضارع سے. یہ سارے کے سارے مصادر آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں اور ان کے بارے میں آپ معلومات لے چکے ہیں. تو اس کا انتہائی آسان طریقہ کار ہے اس نہیں کو بنانے کا. مضارع کا جو بھی صیغہ ہوگا اس کے شروع میں آپ نے لا داخل کرنا ہے. لام الف لا، یہ لا داخل کر کے آخر کو ساکن کر دینا ہے. تکذبو وہ جھوٹ، آپ جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے، اور لا تکذب آپ جھوٹ نہ بولیں. اور اسی طرح تغسلو آپ دھوتے ہیں یا دھوئیں گے، اس کے شروع میں لا داخل کر کے آخر کو ساکن کر دینا ہے، تو لا تغسل. اسی طرح تجلسو، تجلسو آپ بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے، تو آپ کہیں گے لا تجلس نہ بیٹھو. اور آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ یہاں مت بیٹھو، تو آپ اس کو کہیں گے لا تجلس ہا ہونا، یہاں مت بیٹھو. یا لا تجلس معی، میرے ساتھ مت بیٹھو. لا تجلس معہو، اس کے ساتھ نہ بیٹھو. اس کرسی پر مت بیٹھو. لا تجلس علی ھذا الکرسی. تو جتنے بھی آپ اس سے جملے بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں. صرف کام کیا کرنا ہے کہ لا داخل کرنا ہے اور آخر کو ساکن کر دینا، اور کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوگی. اسی طرح تسرقو، تسرقو کا معنی ہے آپ چوری کرتے ہیں یا کریں گے، اور جب آپ نے کہنا ہو کہ چوری مت کرو تو وہی لا داخل کیجئے اور آخر کو ساکن کر دیں. تو تسرقو سے لا تسرق. اسی طرح یہ باب نصر ینصر کے میں نے چند باب لکھے ہیں 3. تو دخل یدخل، تدخل کا معنی ہوتا ہے آپ داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے، تو آپ اس پر لا داخل کیجئے اور آخر کو ساکن کر دیں. تو لا تدخل. کسی کو کہنا ہو کہ گھر میں داخل مت ہوں، تو پھر کہنا ہے لا تدخل فی البیت. کلاس میں داخل نہ ہوں، لا تدخل فی الفصل. اور کمرے میں داخل نہ ہوں، لا تدخل فی الغرفۃ. رقد یرقد کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سونا معنی ہوتا ہے جب انسان آرام کرتا ہے، نیند کرتا ہے. ترقد کا معنی آپ سوتے ہیں یا سوئیں گے. تو مضارع کا کوئی بھی صیغہ ہے، 14 صیغوں میں سے کوئی بھی صیغہ ہے، اس کا صرف وہی طریقہ ہے کہ شروع میں لا داخل کریں اور آخر کو ساکن کر دیں. آپ کا نہیں ہو جائے گا. نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کام سے روک دیں گے. رقد یرقد کا معنی ہوتا ہے سونا. ترقد آپ سوتے ہیں یا سوئیں گے. آپ نے کسی کو کہنا ہے مت سوئیں، تو آپ کیا کہیں گے لا ترقد. تو آخر کو صرف یہاں پر آپ نے ساکن کرنا ہے اور شروع میں لام الف لا لگانا. لا ترقد، تو اس کا مطلب ہوگا سوئیں نہیں. کلاس میں نہ سوئیں، لا ترقد فی الصف. مسجد میں نہ سوئیں، لا ترقد فی المسجد. کمرے میں نہ سوئیں، لا ترقد فی الغرفۃ. جتنی کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ترک یترکو. ترک یترکو کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اور تترکو کا معنی ہے آپ چھوڑتے ہیں یا چھوڑیں گے. تو نہ چھوڑو، لا تترک، لا داخل کریں اور آخر کو ساکن کر دیں. دیکھیے کہ لا تترک، اس کا معنی ہے مت چھوڑیں یا نہ چھوڑیں. تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے نہیں یعنی کسی کو کسی کام سے روکنا کیسے ہے اس کا طریقہ پڑھا ہے. آسان اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مضارع کے کسی بھی صیغے پر اگر آپ نے مخاطب کو روکنا ہے، آپ نے غائب کو روکنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے یا سب کو روکنا ہے، جو بھی صیغہ آپ نے روکنا ہے وہ صیغہ پکڑیں اور اس کے آخر شروع میں لام الف لا لگا دیں اور آخر کو ساکن کر دیں. اور اگر کہیں نون آپ کو آخر میں مل جاتا ہے تو وہ نون بھی ختم ہو جائے گا. اس طریقے پر آپ کوشش کریں کہ کم از کم اس طرح کے 10 مصادر سے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کچھ ضربہ سے، کچھ نصرہ سے، ان کی تدریب اور مشق
جس میں پہلے کرنے کا حکم تھا، اب آپ کسی کو روکتے ہیں کہ نہ کریں، نہ دھوئیں، نہ سوئیں، نہ جائیں. یہ جتنے بھی کام ہیں ان سے کسی کو منع کرنا، وہ اس راستے سے اور اس نہیں کے بنانے والے طریقے سے آپ اخذ کر سکتے ہیں. جب آپ کو نہیں کا طریقہ آ جائے گا تو آپ بہت آسانی سے کسی کو کسی کام سے روک سکتے ہیں. اور اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی نہیں کی گردان ہم ذکر کریں گے، اور نہیں کی گردان ذکر کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہماری گرامر کی کسی حد تک بنیاد بن چکی ہوگی، اور اس کے بعد والا اگلا جو سٹیپ ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق میں آئے گا. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.